بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور رمضان ماشاءاللہ سے بہت اچھے جا رہے ہیں، کیونکہ موسم کتنا زیادہ پیارا ہے نا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے رمضان کیسے جا رہے ہیں؟ آپ لوگ کیا کیا عبادتیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں؟ کیا کیا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کی حاجتیں پوری فرمائیں گے، ضرور فرمائیں گے۔ اس رمضان جو ہے نا، آپ لوگ کثرت سے دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دعا کیا کریں، جو بھی آپ کو چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ضرور دیں گے۔ آج کی میری ویڈیو تھوڑی سی الگ ہونے والی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہونے والی ہے، تو اس لیے آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیے گا، تاکہ کوئی بھی میری نئی ویڈیو آئے گی تو فوراً آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ اچھا، جو آج میرا ٹاپک ہے نا، لوگ بہت زیادہ اس بارے میں کنفیوز کتنے زیادہ ہوتے ہیں نا، سب کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا قسمت میں لکھا ہوا ہے، کیا تقدیر ہوتی ہے، یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر سب کچھ تقدیر ہے تو پھر ہمارا کیا عمل دخل ہے، تو ہم کیا کریں، یہ ساری چیزیں نا، تو میں بھی کبھی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ تو آج اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا کنفیوژن دور ہو جائے، اور یہ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر تقدیر ہی سب کچھ ہے تو مطلب آپ تقدیر کو کیسے بدل سکتے ہیں اپنی۔ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ان کی قسمت اچھی نہیں ہے یا کچھ، نعوذ باللہ، ایسے بولنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی قسمت بنائی ہے اور بہت اچھی بنائی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی قسمت اچھی نہیں ہے، تو اپنی مطلب ٹھیک قسمت، میں برا نہیں بولوں گی کسی کی قسمت کو، کہ اپنی قسمت کو اور مزید کیسے اچھا بنائے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایک عمل سے آپ بنا سکتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی، اور ساتھ میں آپ کو ایک اسٹوری بھی سناؤں گی جس سے آپ موٹیویٹ ہو جائیں گے اور آپ بھی جو ہے نا یہ عمل کرنے لگ جائیں گے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی قسمت لکھ دیا ہے، اور ہمیں کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، ہم کب پیدا ہوئے تھے، اور ساری چیزیں، کس سے ہماری شادی ہوگی اور کب ہماری شادی ہوگی، ہماری زندگی میں کیا کیا خوشیاں آئیں گی، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہماری جو ہے نا موت کی ڈیٹ بھی لکھ دی جاتی ہے، اور کس مقام پر جو ہے ہماری روح نکالی جائے گی وہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے گھر میں طے ہوتی ہے۔ اچھا، بہت ساری لڑکیاں بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہیں اس بارے میں کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہیں، تو ہم کیا کریں اگر وہ انسان ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، کیسے پتہ لگائیں، یہ بھی ہوتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو۔ تو بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا، ہم لوگ بہت سارے ایسے لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ہماری قسمت میں ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ خوار ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بہتر لکھا ہو۔ تو میں یہی بولتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں کسی انسان کو لکھا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو نہ ملے، چاہے آپ کے اماں نہ مانے، ابا نہ مانے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہانہ ہوتی ہیں، سب کچھ بہانہ ہے یہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے نا وہ آپ کو ملے گا، چاہے وہ جس شخص کو آپ پسند کرتی ہیں نا، ابھی آپ کو مشکل لگ رہی ہیں ساری چیزیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں لکھنا چاہیں گے، ہوگا وہ انسان، تو آسان راستے بھی کھل جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو جب آپ قسمت پر ہم یقین رکھتے ہیں نا، تو تھوڑا سا ہمیں ایک امید بھی ملتی ہے نا کہ ہاں جو میری قسمت میں مجھے ملے گا، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ایک چیز جو ہے نا بہت زیادہ تسلی دیتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا مل کے بھی آپ کو رسوا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتا ہے تو پوری دنیا مل کے آپ کو مٹا نہیں سکتی آپ کی ہستی کو، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کسی کو بنانا تو کوئی دنیا کی طاقت مل کر اس کو نہیں بنا سکتی، کتنی کوشش کر لیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت پیسے والے ہوتے ہیں، ان کی بیٹیوں کی قسمت میں ایسا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی جو ہے نا مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کے ہاتھوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا اسپاؤس ہوتا ہے، ہمارا جو پارٹنر ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے، اور کیسا ہوگا کیا ہوگا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس ایک بار جو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وائف کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ان سے باتیں کر رہے تھے پیاری پیاری، اور انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کتنی پیاری بات ہے کہ زمین اور آسمان بننے سے 50,000 سال پہلے میرے نام تمہارے نام کے ساتھ لکھ دیا گیا تھا۔ تو جنت اور دنیا کی کریشن سے پہلے جو ہے نا 50,000 سال پہلے جو ہے نا ہمارا نام جو ہے نا لکھ دیا گیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہماری قسمت میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر اگر
کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے نا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خبر ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہ پتا گرا ہے، یہ براؤن ہو جائے گا اور یہ پتے کو کون اٹھائے گا، یہ ساری چیزیں سب ہر چیز ایک ایک چیز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لکھ دی ہے ساری چیزیں۔ تو جو بھی ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا رزق تھا وہ لکھا جا چکا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا ہمیں پیسہ ملے گا، ایک ایک جو پینی ہوتا ہے نا ہر چیز وہ لکھ دی گئی ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، ہمارے نصیب میں ہر چیز جو ہے نا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش انسان ضرور کرتا ہے لیکن جو ہے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہیں، ہمیں ضرور ملیں گی۔ جب اتنا زیادہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے تو لیکن ان سب چیزوں کو بدلا نہیں جا سکتا، تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ اٹل ہوتا ہے اور وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، قسمت کو بدل سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز آپ سب کو پتہ ہے، وہ کون سا عمل ہے سب کو پتہ ہے۔ کوئی بھی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعاؤں کے۔ دعاؤں میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے کہ وہ دریاؤں کا رخ موڑ سکتی ہے۔ دعائیں جو ہے نا بہت زیادہ با اثر ہوتی ہیں، تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے ہر وقت دعائیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کی میں آپ کو ایک اسٹوری بھی سناتی ہوں۔ میری ایک سسٹر ہیں تو وہ جو ہے پسند کرتی ہیں اپنے ہی ہمارے ریلیٹیوز میں ہی کسی کو پسند کرتی تھیں، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی میں، گھر والے نہیں مانتے، تو بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے ان کی شادی میں، ان کے جو ہے جن کو پسند کرتی تھی ان کے گھر والے نہیں مانتے تھے، تو کافی ٹائم تک جو ہے نا یہ معاملہ لٹکا رہا، مطلب لگتا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ بالکل ہو نہیں سکتا، ناممکن سی بات ہے، میرے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ یہ ناممکن سی ہے، لیکن کیونکہ اس کو بہت زیادہ یقین تھا تو وہ بہت زیادہ دعائیں مانگا کرتی تھی، اتنی دعائیں مانگتی تھی، اتنی دعائیں مانگتی تھی، وظیفے کرتی تھی، لیکن وہ وظیفہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کون سا وظیفہ اس نے کیا تھا۔ وہ بہت زیادہ وظیفے کرتی تھی، بہت دعائیں مانگتی تھی، اور جو بھی ملتا تھا سب سے کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں، جو بھی ملتا تھا دعا کریں۔ اس کے علاوہ اس کے بعد پیسے کافی ہوتے تھے تو وہ کیا کرتی تھی، سب کی غریبوں کی مدد کیا کرتی تھی، سب کے ساتھ مطلب دیتی تھی سب کو، اور بولتی تھی میرے لیے دعا کریں۔ کسی کو گفٹ دے رہی ہے، کسی کو کچھ دے رہی ہے، تو لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ تو دیکھیں، اگر آپ کسی کی دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ ان کے ساتھ اچھا کریں تو خود بخود دل سے دعا نکلتی ہے۔ ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کریں، کسی کو کیا انٹرسٹ ہے ہمارے لیے دعا کرنے میں، کسی کو کیا مل جائے گا، لوگ نہیں کرتے نا آج کل، دعائیں بھی کوئی کسی کو نہیں دیتا، لیکن دیا کریں، اچھی بات ہے۔ تو پھر آپ دعائیں دیں گے تو آپ کے حق میں بھی دعائیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر وہ بہت زیادہ دعائیں کروایا کرتی تھی، بہت زیادہ پڑھتی تھی، مطلب اس نے محنت کی ہے، اور دعائیں ایسی اس کی قبول ہوئی ہے نا کہ بس ہمیں یقین نہیں آیا کہ خود سے ہی سب آئے عزت سے رشتہ لے کر، اور پھر 2-3 مہینے کے اندر شادی، اور شادی بھی اتنی اعلیٰ، اور ماشاءاللہ سے پھر بچے ہو گئے، اور اتنی اچھی لائف، سب کچھ الحمدللہ۔ تو ہم لوگوں کو مطلب لگتا تھا کہ یہ معجزہ ہے، اور یہ ناممکن سی جو بات تھی وہ ممکن ہوئی ہے، وہ صرف دعاؤں سے، اور وہ تقدیر میں جو ہے نا انہوں نے اپنی لکھوا لی اللہ تعالیٰ سے۔ تو دعائیں جو ہے نا انسان کی تقدیر بدل دیا کرتی ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز چاہیے، کوئی انسان، کچھ بھی لائف میں کچھ بھی چاہیے، دعاؤں سے مل جائے گا۔ دعائیں بھی الگ الگ طریقے سے مانگ کر دیکھیں، ہر طریقہ اپنا لیں، ہر ٹائم چینج کر کے دیکھ لیں۔ تو جب انسان کو کسی چیز کی چاہ ہوتی ہے نا تو وہ اس کے لیے ہر طریقے سے محنت کر لیتا ہے، تو آپ لوگ بھی محنت کر لیں۔ تو میں آپ لوگوں کو نا دعا مانگنے کے بہت سارے طریقے میرے دماغ میں، مطلب جو میں کر رہی ہوں چیزیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے کیونکہ میں نے پڑھی ہیں چیزیں کہ اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، اس طریقے سے، تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی، آج کل رمضان ہے، عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ یہاں پر کپڑے ہم نے لیے ہیں کچھ، تو بچوں کے بھی کپڑے ہیں، بڑوں کے بھی ہیں، تو بس آپ لوگوں کو میں اپنا عید کا سوٹ بھی ضرور دکھاؤں گی، آپ لوگ ضرور میری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ اور ٹائمنگ کا اتنا زیادہ ایشو ہو جاتا ہے نا کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں۔ ویڈیو جب ڈالنے کی بات آتی ہے نا، تو ایک تو بزی اتنا چل رہا ہے، سارا روٹین اتنا بزی چل رہا ہے، اوپر سے جب میں ویڈیو اتنا ٹائم نکال کے ساری چیزیں کر لیتی ہوں نا، کبھی اپلوڈنگ میں مسئلہ، کبھی کسی چیز میں مسئلہ، اتنا مسئلے مسائل ہوتے ہیں ویڈیو اپلوڈ کرنے میں۔ تو کل بھی جو ہے نا میں نے سوچا تھا جلدی کروں گی، جلدی، مجھے پتہ نہیں اتنا ٹائم لگ گیا ہے کل، تو میری ویڈیو پر ویوز نہیں آئے، استغفار والی، کیونکہ میں ہر ویڈیو کو اسپیشل بنانے کی کوشش کرتی ہوں، تو پھر مجھے تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ یار اتنی محنت سے ویڈیو بنائی تھی اور دیکھی نہیں کسی نے اتنی زیادہ، خیر کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔
تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ والا سوٹ میں نے لیا ہے. میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی باتیں بھی کیا کروں تاکہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں بھی پتہ چلے. میں ڈائریکٹ ساری باتیں کرتی رہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ, تو باتیں کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. لیکن جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں اللہ رسول کی تب بھی بہت مزہ آتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہم جس محفل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت بہتر محفل میں, فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں. ہم تو انسان ہیں نا, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو محفل ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ خاص ہوتی ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کریں, اللہ تعالیٰ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوا کریں. ذکر کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ولاگ بناؤں گی اور ذکر کے فائدے تو آپ کو پتہ ہی ہے, اور بھی زیادہ میں آپ کو بتاؤں گی. تو بس ابھی بھی مجھے تھوڑا کام سے جانا ہے, اسی لیے میں ویڈیو کو اپنی اینڈ کرتی ہوں. کام ختم نہیں ہوتا, آپ لوگوں کو بھی ختم نہیں ہوتے ہوں گے. آپ لوگ کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کل آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, رمضان کیسے جا رہے ہیں اور آپ لوگ کیا کیا پڑھ رہے ہیں, مجھے ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا, تب تک کے لیے اللہ حافظ.